وصحبه ومن والاه ثم أما بعد وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے جو صفات ہم بیان کر رہے تھے، اس سلسلے میں سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. ادھر تک ہم پہنچے تھے. اب یہاں سے دوسری رکعت کے لیے نبی علیہ السلام کیسے کھڑے ہوتے تھے، اس حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ کہ نبی علیہ السلام سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، ایک روایت یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھ کو اٹھا لیتے تھے اور پھر آپ پیر کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. ایک طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت نبی علیہ السلام ہاتھ کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے. ایک یہ ہے پیر کے سہارے سے، ہاتھ کو زمین پہ رکھے بغیر آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے. دو سجدوں کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ علیہ السلام ہاتھ کے سہارا لیے بغیر پیر کے اوپر زور لگاتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ کے سہارے سے آپ کھڑے ہوتے تھے. پہلے گھٹنے اٹھاتے تھے، پھر آپ علیہ السلام ہاتھ آخر میں اٹھاتے تھے. اب جو پہلی جو روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام ہاتھ کے سہارا کے بغیر گھٹنوں کے بل آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، یہ حدیث حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے. یہ حدیث جسے امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام جناب مالک ابن الحویرث، کل اسی لیے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات اسی لیے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا، کیونکہ نماز کے مختلف مسائل میں جناب مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث بار بار سامنے آتی ہے. تو مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے وہ بخاری کی ہے، جبکہ جس میں نبی علیہ السلام ہاتھ کے سہارا کے بغیر گھٹنوں کے سہارے پہ، پیر کے سہارے پہ ڈائریکٹ کھڑے ہوتے تھے، یہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام بہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح امام البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ہارون بن یزید راوی نے عاصم سے روایت کی. عاصم سے اس حدیث کو روایت کرنے والا یہ ہارون بن یزید ہے، اور یہ راوی جو ہے محدثین کے نزدیک زیادہ مضبوط راوی نہیں ہے. اسی بنیاد پہ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں ہاتھ کے سہارا کے بغیر پیر کے صرف سہارے پر بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے ہوئے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، نبی علیہ السلام جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تھے، جلس واعتمد على الارض ثم قام، نبی علیہ السلام تسلی سے بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ پر سہارا لیتے ہوئے واعتمد على الارض ثم قام، آپ زمین ہاتھ پہ رکھتے تھے اور ہاتھ کے سہارے سے زمین سے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ اس صورت میں جب آپ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہو، اب ایک ہے کہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہا ہو،
آپ نے تشہد اولا پڑھا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھا ہے، عشاء کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھا ہے، ظہر کی 2 رکعت پہلی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھا ہے، اور عصر کے پہلی 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تھے. جب یہ صورت ہے جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اس صورت میں آپ نے اس طرح آپ نے کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہا ہو تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کھڑے بھی ہوتے تھے، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. نبی علیہ السلام جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے پہلے تشہد کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تھے رفع يَدَيْهِ اللہ اکبر کہتے ہوئے نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین 4 جگہوں پر ثابت ہے. ایک ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر، اور رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر. اور چوتھی جگہ پہلے تشہد کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نبی علیہ السلام سے رفع الیدین ثابت ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا انداز. اب ہم پہلی رکعت میں ہیں. اب دوسری رکعت اور پہلی رکعت کے درمیان 5 بنیادی فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے. 5 چیزیں ہم پہلی رکعت میں کرتے ہیں، باقی نماز کی بقیہ رکعتوں میں وہ 5 چیزیں نہیں کرتے. ان میں سب سے پہلی چیز، پہلی رکعت میں نماز میں شامل ہونے سے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے نیت. تو دوسری رکعت میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. پہلی رکعت میں آپ نے نماز میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلی بات نیت. اسی طرح دوسری بات، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کچھ دیر کے لیے نبی علیہ السلام سکوت اختیار کیا کرتے تھے. دوسری رکعت کے لیے وہ سکوت ثابت نہیں ہے. اسی طرح پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد نبی علیہ السلام دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے. اب دوسری رکعت میں دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نحز للرکعۃ الثانیۃ استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کیا کرتے تھے. اسی طرح اسی حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں دعا استفتاح نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. اور چوتھی بات، نبی علیہ السلام کی پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت مختصر ہوا کرتی تھی. یعنی پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی اور دوسری رکعت اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی. تو یہ فرق پہلی رکعت اور دوسرے تمام رکعت کے درمیان پایا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ، نیت، تکبیر تحریمہ، اور اسی طرح سکوت اور دعائے استفتاح، اور اسی طرح قرات کے درمیان جو فرق پائے جاتے تھے پہلی رکعت اور دیگر رکعتوں میں، اس طرح نبی علیہ السلام. اسی طرح جو اعوذ باللہ، یہ تعوذ ہے، تعوذ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیا تعوذ ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، یا پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے؟ اس حوالے سے دو علماء کی اوپینین پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو دوسری رکعت میں نہ پڑھے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ نماز کے اندر ہی ہے، تو لہٰذا آپ پہلی تعوذ کی بنیاد پہ آپ نماز مکمل ہونے تک آپ نہ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جناب آپ کو ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرات کے درمیان مختلف قسم کی اذکار شامل ہو گئے ہیں. اسی طرح بسم اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے قرات سے پہلے. یہ ہے نبی علیہ السلام
دوسرے سجدے سے آپ علیہ السلام پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.